کیا ایف آئی آر ہوتی ہے. ہمارے جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ شاید سیکھنا نہیں چاہتے کہ ایف آئی آر ہوتی کیا ہے بنیاد میں. کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک ایف آئی آر کی عمر 100 سال ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایف آئی آر سے ہی تفتیش چلتی ہے اور ایف آئی آر پہ ہی اینڈ ہوتی ہے. تو اس میں جو ایف آئی آر کرائی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 4 شوٹرز جو کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے وہ ریکی کرتے ہوئے آتے ہیں, اور جب گاڑی رکتی ہے تو وہ فائرنگ کرتے ہیں. اس میں 2 افراد, کیونکہ تیفی کی بہن اس میں زخمی ہوئی ہیں تو ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 2 شوٹرز کو جنہوں نے مارا ہے ان کو وہ پہچان سکتی ہیں, اور ان میں انہوں نے نامزد کیا ہے امیر بالاج کے چھوٹے بھائی امیر فتح کو, اور اس کے ساتھ ان کا جو خاص آدمی ہے کیسر بٹ, اس کو نامزد کیا. اب اس کی والدہ جب یہ ملزمان پکڑے جائیں گے, شامل تفتیش ہوں گے تو سامنے آئیں گے, تو ان کی والدہ تو کہے گی کہ یہ تھے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سی سی ٹی وی دور بدل چکا ہے, سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں سے ان کے بھی تو شواہد ہوں گے. اب سیف سٹی کا ہمارا ویسے ملک کی ریاست کا بھی بہت ہی برا حال ہے کہ سیف سٹی کیمرہ جو ہیں وہ جو خاص طور پہ ظہور الہی روڈ کے قریب نہر کے اوپر لگے ہوئے تھے وہ آپریشنل نہیں تھے. اب میری سیف سٹی سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم سراؤنڈنگ کے جو کیمراز ہیں ان سے مدد لے رہے ہیں. تو سراؤنڈنگ کے کیمراز سے بھی اگر مدد لیں گے تو وہ شوٹرز پہچانے جائیں گے. اب ایک خاتون جو اس حملے میں زخمی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ 2 افراد ہیں, جبکہ دوسری طرف کیمرہ جھوٹ نہیں بول رہا, کیمرہ گواہی دیتا ہے کہ یہ نہیں ہے. ہاں ان کے کہنے پہ ہو سکتا ہے, وہ شوٹرز ہی بتائیں گے جنہوں نے مارا کہ ہم نے کس کے کہنے پہ مارا. تو اس لیے یہ مقدمہ جو ہے یہ تو اسی طرح فارغ ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا, مقدمہ آپ نے کہا ایف آئی آر ویک کیسٹ جو بنائی گئی, کچھ ذرائع اور کچھ لوگ بلکہ رپورٹ کر رہے ہیں اس کو کہ اس ایف آئی آر میں کوشش کی جا رہی تھی کہ شکیل بٹ اور کچھ پولیس آفیسرز کا نام بھی لکھوایا جائے, لیکن پھر نہیں ایڈ ہو سکا. پولیس کا رول کیا ہے اس سارے معاملے میں؟ کیا دونوں طرف وکٹ کے کھیل رہی ہے؟ جی پولیس ہمیشہ, ویسے یہ تو صحیح بات ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلتی ہے, لیکن اس کیس میں جو ایف آئی آر ڈیلے ہوئی, رات کو تقریباً 12:30 پونے 1 بجے جا کے ایف آئی آر ہوئی ہے, تو اس میں بنیادی ریزن یہ نہیں تھی کہ وہ شکیل بٹ کو انوالو کر رہے تھے یا فلاں کو انوالو کر رہے تھے, کسی پولیس والے کو ایسی بات نہیں تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک چونکہ سڑک کے اوپر مطلب شاہراہ کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے, خوف و راز پھیلا ہے, تو 780 یہ لگنی چاہیے, انسداد دہشت گردی ایکٹ. تو وہ پولیس کہہ رہی تھی کہ چونکہ یہ آپ کا پرسنل گراج ہے تو اس میں 780 نہیں بنتی, اور وہی پولیس نے کیا کہ انہوں نے 780 نہیں لگائی. تو اس وجہ سے ڈیلے ہوا ہے. یہ نہیں میرے خیال میں کہ جی ان کے کسی پولیس والے کو انوالو کرنا. دیکھیں نا, وہ اگر اب لڑ رہے ہیں 2 پارٹیاں, تو اس میں اگر تیسری پارٹی پولیس جس نے ان کو جسٹس فراہم کرنا ہے یا ان کو کسی کٹہرے میں لانا ہے تو ان کو بھی انوالو کر دیں گے, تو معاملہ تو کسی اور طرف چلا جائے گا. پھر ان کی آپس کی دشمنی کہاں گئی؟ اچھا, پہلے یہ 2 فیملیز تھی, بالاج فیملی اور تیفی بٹ گوگی بٹ فیملی تھی. کیسر بٹ کبھی ادھر کبھی ادھر والا معاملہ تھا, اب یہ ڈائریکٹ کیوں ہو گئے ہیں؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ڈائریکٹ اس وجہ سے ہوئی جی ان کی آپس میں بھی دشمنیاں چلتی ہیں. یہ لکھو ڈیر کے علاقے کے ہیں کیسر بٹ وغیرہ. تو جب یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو علاقہ تھا اندرون بھاٹی گیٹ کا, جہاں پہ یہ بالاج وغیرہ رہتے ہیں, تو وہاں پہ جو ہولڈ تھا شاہ عالم مارکیٹ کا, وہ اصل میں ٹیپو ٹرکوں والوں نے حاصل کر لیا تھا, اور تیفی کو وہاں سے اس نے بھگا دیا تھا. وہ وہاں سے بالکل چلا گیا تھا. تو اس نے دیکھا کہ پاورفل جو ہے وہ ٹیپو ٹرکا والا گروپ جا رہا ہے, تو اس وجہ سے وہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ملا, اور ان کے سارے معاملات کو وہ خود دیکھ رہا تھا. اور اس میں سب سے بڑی آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ جو جاوید بٹ قتل ہوئے ہیں, جو تیفی بٹ کے بہنوئی ہیں, وہ تیفی اور گوگی کی عدم موجودگی میں تمام کیسز کی پیروی کرتے تھے. تو یہ ایک کلچر عام ہو چکا ہے کہ اگر ایک شخص کرائم کرتا ہے تو وہ اس دوبارہ کرائم کرے گا کہ وہ اس کیس کا جو مدعی ہے یا کیس کی پیروی کرنے والا ہے اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے, تو کیس خراب ہو جاتا ہے.